پاکستان کے JF-17 تھنڈر بلاک 3 کا ایک اسکواڈن قطر کے اندر تعینات کر دیا گیا. دوسری طرف قطری ایئر فورس کے 150 اہلکار اگلے ہفتے پاکستان میں ٹریننگ کے لیے آ رہے ہیں. یہ اہلکار ٹریننگ کے بعد کیا کچھ یہاں سے لے کے جائیں گے اس پر بات کریں گے. اور J-50 جو کہ دنیا کا سب سے ایڈوانس طیارہ 6 جنریشن کا وہ چینی طیارہ ہے جس کے بارے میں سنا ہی تھا لیکن اس کی اب ویڈیو اور تصاویر آئی ہیں کہ وہ فضاؤں میں بلند اپنی پرواز کر رہا ہے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ J-50 جو ہے اس کے پہلے خریداروں میں پاکستان کا نام شامل ہوگا. میں ہوں ذوالقرنین شیخ, صحافی پنسل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. پاکستان نے قطر کے اندر ایک اسکواڈن سے مراد 16 جہاز ہوتے ہیں اپنے JF-17 تھنڈر بلاک 3 تعینات کر دیے گئے ہیں. بین الاقوامی جریدے اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ پاکستان نے اپنا یہ اسکواڈن قطر میں قطر کی سیکیورٹی کے لیے بھیجا ہے. اب یہ تو سب کو پتا ہے کہ دوحہ کے اندر جب اسرائیل کی طرف سے حملہ کیا گیا تو اس حملے کے بعد پورے GC جو گلف کونسل ہے ان میں یہ بات تو عام ہو گئی ہے کہ امریکہ جو ہزاروں فوجیوں اور ہیوی اسلحے کے ساتھ اس خطے میں موجود ہے اس سے اسرائیل کے خلاف کوئی سیکیورٹی کی ضمانت نہیں لی جا سکتی. اور اب امریکہ کی اسی سیکیورٹی ضمانت کے نہ ہونے کی وجہ سے گلف پورا پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے. اور پاکستان بطور اسلامی ممالک کی اس ملٹری پاور ہونے کا اور اسلامی بھائی چارے کا ایک اتحاد دکھا رہا ہے. اور بتایا جا رہا ہے کہ قطر نے فوری طور پر پاکستان سے یہ ریکویسٹ کی کہ وہ قطر کی فضاؤں کی آ کر سیکیورٹی دیکھیں. پاکستان کی طرف سے اطلاعات یہ ہے کہ ایک اسکواڈن JF-17 تھنڈر بلاک 3 کی یعنی 16 جہاز جو ہیں وہ فوری طور پر قطر کے اندر تعینات کر دیے گئے. اب یہ تو ایک اطلاع اسرائیل کو مل گئی ہوگی کہ اب ان کے پاس ایسا چانس نہیں ہے کہ وہ GCC میں یا دوحہ میں یا کہیں بھی عرب ممالک میں پہلے جس طرح وہ آئے اور انہوں نے 12 اسٹیل جہازوں کے ساتھ اپنی F-35 جہازوں کو استعمال کرتے ہوئے وہاں پر بمباری کی اور چلے گئے اور ان کو نہ کسی نے روکا نہ کسی نے ٹوکا نہ پن پوائنٹ کیا کیونکہ وہ تمام تر ڈیفنس میکانزم امریکن تھا اور امریکن اسرائیل کے خلاف جاتے نہیں. اور یہی بات ہے کہ یہ عرب ممالک اب امریکہ پر مزید اعتبار کرنے کو تیار نہیں. پاکستان کی طرف سے یہ جو قطر کے اندر JF-17 بلاک 3 ایک اسکواڈن کو تعینات کیا گیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ فوری طور پر یہ پیغام دیا جائے اسرائیل کو کہ بھائی اب اگر آپ آئے تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ حملہ کر لو پر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ حملہ کر کے بالکل آسانی سے واپس چلے جو آپ کو جانے کے لیے پاکستان کے مینوفیکچرڈ JF-17 تھنڈر بلاک 3 4.5 جنریشن جہازوں کا مقابلہ کرنا ہوگا. اور یہ بات تو پوری دنیا کئی بار پہلے دیکھ چکی ہے. اور ابھی تازہ ترین ایپیسوڈ جو پاکستان کی ایئر فورس نے انڈین ایئر فورس کے خلاف مئی کی جنگ میں شو کیا تو اس کے بعد اسرائیلیوں کو بھی سوچنا ہوگا کہ انہیں پاکستانی پروفیشنل پائلٹس کے خلاف یہ بات تو ذہن میں رکھ کے چلنا ہوگا کہ اگر اب انہیں کہیں گلف میں حملہ کیا تو ان کو جواب بھرپور ملے گا. پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو دفاعی معاہدہ ہوا ہے اس پر بھی سننے میں آیا کہ پاکستان اپنے ایئر ڈیفنس اپنے میزائل سسٹم سعودی عرب کے اندر جو ہے وہ نصب کر چکا ہے. اور پاکستان حرمین شریفین کی ایک کہیں ان کی حفاظت کے لیے ہمیشہ ہراول دستے کے طور پر موجود رہا ہے. دوسری طرف یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ 150 کے قریب قطری ایئر فورس کے پائلٹس ٹیکنیشینز اور انجینئرز وہ اگلے ہفتے پاکستان آئیں گے اور وہ پاکستان کے اندر تقریباً 8 ہفتوں کی ٹریننگ کریں گے. اس 8 ہفتوں کی ٹریننگ میں سننے میں یہی آ رہا ہے کہ ان کو JF-17 تھنڈر بلاک 3 کے حوالے سے ٹریننگ دی جائے گی. ٹیکنیشینز کو بھی انجینئرز کو بھی اور پائلٹس کو بھی پاکستانی پائلٹس ٹرین کریں گے کیونکہ اب قطر کسی طور بھی امریکن مشینری پر امریکن ملٹری مشینری پر ڈیپینڈ نہیں کرنا چاہ رہا. اور وہ یہ چاہ رہا ہے کہ پاکستان سے اگر کوئی مشینری لی بھی جائے تو اس کی ان کی ٹریننگ ہو. یہ آئے ہیں یہ خالی ہاتھ تو جائیں گے نہیں, یہ JF-17 تھنڈر ساتھ ہی لے کے جائیں گے. پاکستان کی اپنی جو JF-17 تھنڈر کی پروڈکشن ہے اس کو بھی بڑھائے جانے کا جو ہے امکان ہے. اور کہا جا رہا ہے کہ اس سال پاکستان مینوفیکچرنگ کے اپنی JF-17 تھنڈر کی جو کٹس ہیں اس سے پروڈکشن 3 ٹائم زیادہ لے سکتا ہے کیونکہ اب ڈیمانڈ JF-17 تھنڈر کی اس ریجن کے اندر بڑھ گئی ہے. دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو سعودی عرب سمیت جتنے بھی GCC کے 6 ممالک ہیں وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور پاکستان انہیں مایوس نہیں کر رہا اور کرنا بھی نہیں چاہیے. پاکستان ایک ٹائم تھا اگر آپ کو یاد ہو دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس اس وقت بھی پاکستان اسلامک ورلڈ کو لیڈ کر رہا تھا اور آج بھی پاکستان اس پوزیشن میں ہے اور پاکستان اسلامک ورلڈ اور اسپیشلی عرب ممالک کی حفاظت کے لیے بالکل سب سے آگے کھڑا ہے. اور اس میں پاکستان نے کوئی
آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ معاہدہ کیوں ہوا, کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ اگر یہی معاہدہ کوئی اور ملٹری مائٹ کر رہی ہوتی, کوئی اور امریکی طاقت کر رہی تھی, رشیا کر رہا ہوتا, ان کی شرائط ہوتی, وہ پیسے مانگتے, وہ آپ سے کیا کیا شیورٹیز مانگتے ہیں. لیکن پاکستان نے مسلم امہ اور اسپیشلی عرب ممالک اور سعودی عرب کے لیے تو دیکھیں, اگر کوئی حرمین شریفین پر حملے کی سوچتا ہے تو میرا خیال ہے دنیا کے اندر موجود ہر مسلمان کو یہ اس کا فرض بن جاتا ہے کہ وہ اس کی حفاظت کے لیے آئے, تو اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن پاکستان نے اپنے ان عرب دوستوں کو بالکل مایوس نہیں کیا, اور پاکستان نے آگے بڑھ کر جو ہے ان کا ساتھ دیا. اور ایک ایسے موقع پر جب امریکہ جو ہے, جس نے ہزاروں فوجی قطر میں, سعودی عرب میں اور پورے گلف کے اندر تعینات کیے ہوئے ہیں اور اپنی ہیوی مشینری کے ساتھ اربوں ڈالر ان ممالک سے لے رہا ہے, اس نے اسرائیل کے حملے, دوحہ پر ہونے والے حملے میں, اور دوحہ سمیت 6 عرب ممالک پر ہونے والے حملے میں چوں بھی نہیں کی. تو اب ان عرب ممالک کو پتہ چل گیا کہ یہ فوجی, یہ مشینری, یہ اربوں ڈالر بالکل بسود ہے, اور اس کے بدلے اگر وہ اپنے کسی دوست, قابل اعتماد دوست, ایسا دوست جو ان کے لیے واقعی جان دے دے, اس کو ساتھ ملائیں گے تو اس کے نتائج بھی ہوں گے. اور دشمن کو بھی پتہ ہوگا, اسرائیل کو بھی پتہ ہوگا. اسرائیل جب کبھی بھی حملہ کرتا تھا تو اس کے اس خطے کے اندر سب سے بڑی ایڈوانٹیج امریکن انفراسٹرکچر اور امریکن مشینری کی اور امریکن ریڈار سسٹم سے لے کر ان تمام چیزوں کی ہے جن کو ان عرب ممالک میں امریکہ دہائیوں سے رکھ کر اربوں ڈالر لے چکا ہے, یہ کہہ کر کہ یہ ان کی حفاظت کے لیے. بیسیکلی وہ ان کی حفاظت نہیں, اسرائیل کی فیسیلیٹیشن کے لیے تھی. اب دوسری طرف پاکستان کی جب دفاعی آپ کہیں ذمہ داریاں بڑھتی جا رہی ہیں تو اس کی ضروریات بھی بڑھتی جا رہی ہے اور اس کو اپ گریڈ ہونا ہے. چین نے J-50 وہ جہاز جو 6 جنریشن کا, یعنی ہم 5th جنریشن کی بات کرتے ہیں جو نظر نہیں آ سکتا. اب میں کیونکہ اردو اسپیکنگ ہوں, ہم اسٹیلتھ, کچھ میرے رائے بھی آئی تھی کہ اسٹیلتھ کہا کریں, اسٹیل تو نہیں, اسٹیلتھ, جی بالکل اسٹیلتھ کہہ رہا ہوں. اگر پروناؤنس میں آپ کو کچھ غلطی لگے تو معافی کا طلبگار ہوں. اسٹیلتھ ٹیکنالوجی 5th جنریشن پر پوری دنیا ٹکی ہوئی ہے. آپ F-35 سنتے ہیں, آپ J-35 سنتے ہیں, آپ F-22 ریپٹرز کے بارے میں سنتے ہیں, آپ J-20 کے بارے میں سنتے ہیں. یہ تو وہ ٹیکنالوجیز کے جیٹس ہیں جو ریڈار پر نظر نہیں آتے, لیکن ایک بالکل ٹیل لیس, ایک نئے انداز کا ایک ایسا جہاز جو اچانک سے ہزاروں فیٹ بلندی پر چلا جائے اور اچانک سے بالکل زمین کے قریب اڑے, وہ جہاز ہے J-50. جی چین کا یہ 6th جنریشن کا جہاز ہے. اس جہاز کے بارے میں پہلے کہانیاں ہی کہانیاں تھیں, لیکن اب اس کی پریکٹیکل سامنے آ رہے ہیں, اس کی تصاویر اور ویڈیو سامنے آئی ہیں. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ چین جس نے 2008 سے J-50 کی تیاری کا عمل شروع کیا تھا, اب اس قابل ہو گیا کہ J-50 فضاؤں میں, ہواؤں میں حرکت کر رہا ہے. اب اس J-50 کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بیسیکلی چین اپنے استعمال کے لیے تو رکھے گا, لیکن اپنے ان دوستوں کو, ان ممالک کو ضرور ایکسپورٹ کرے گا جو اس کے سب سے صف اول کے دوست ہیں, اور اس میں پاکستان کے علاوہ آپ کو پہلا نام ہی پاکستان نظر آئے گا. سو پاکستان اس کا خریدار بھی ہوگا, اور پاکستان کی جب دفاعی ذمہ داریاں بڑھ جائیں گی تو پاکستان کو اس کی ضرورت بھی ہوگی. اور لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یار کیا پاکستان J-50 کے قابل ہے, تو چین کو جتنا اس بات کا پاکستان ایئر فورس کے پروفیشنل پائلٹس کی جتنی اپنے جہاز دے کر اور J-10C کا جس طرح استعمال پاکستان ایئر فورس نے کیا, جتنی خوشی چین کو ہے شاید کسی اور ملک کو نہیں ہوگی. اور یہی وجہ ہے, میں پچھلے اپنے ویلاگ میں بات کر رہا تھا کہ کیوں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ جہاز فائٹنگ جیٹ کی پن لگا کر, F-22 ریپٹرز کی پن لگا کر پاکستان کو F-16 اور F-35 آفر کر رہے ہیں, کیونکہ پاکستانی پائلٹس نے ان مشینری جہاز سب کے پاس آ جاتے ہیں, ان کا استعمال اس طرح کیا ہے کہ ان مشینریز کی ویلیوز 2 گنا نہیں کئی گنا بڑھ گئی. اور آپ اس کا پیرامیٹر کوئی بھی رکھ لیں, آپ ان J-10C کو بنانے والی کمپنی کے شیئرز کے اوپر جانے کی بات کریں, یا رافیل جو گرائے گئے ہو ان کی کمپنیوں کے اسٹاک ایکسچینج کے اندر ہونے والے نقصانات کی بات کریں, آپ کو سمجھ آ جائے گی. وہ رافیل جو پوری دنیا میں کبھی نہیں گرا, اس کو پاکستان کی ایئر فورس نے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 رافیل گرائے. سو اس کو کہیں نہ کہیں تو پھر دنیا کاؤنٹ کر رہی ہوتی ہے. اور کیوں چین نہیں چاہے گا کہ J-50 اگر انہیں بیچنے پڑیں تو وہ پاکستان ایئر فورس جو کہ پروفیشنل ایئر فورس ہے اس کو ہی دے. اپنے رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا, چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا. مجھے ذوالقرنین شیخ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.